اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو آج وعلیکم کے السلام 4 آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے حصہ دوہم گرامر کی دہرائی کی کلاس میں خوش آمدید۔ آج انشاءاللہ ہم مذکر سے مؤنث اور اس کی جمع بنانے کی دہرائی کریں گے، لیکن اس سے پہلے آئیے ٹی پی آئی کو لیتے ہیں۔ ٹی پی آئی کا مطلب ہے ٹوٹل فزیکل انٹریکشن، یعنی سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے اور مل کر کیجیے۔ ہم نے یہ بنیادی ٹیبل پڑھا تھا، کیا ہوا، وہ، ہم وہ سب، انت آپ، انا میں، انتم آپ سب، نحنو ہم سب۔ اور یہ بھی ہم نے پڑھا تھا کہ الفاظ یا کلمے کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، کون سی؟ اسم، فعل اور حرف۔ اور پھر ہم نے جمع بنانے کا ایک قاعدہ سیکھا تھا مذکر کے لیے۔ وہ کیا تھا؟ اگر 2 پیش والا اسم ہو، جیسے مسلمن، تو واو نون سے جمع بناتے ہیں، یا جیسے دیکھیے مومنون 2 پیش ہے تو واو نون سے جمع مومنون ہوگا۔ صالحن 2 پیش سے ہے تو واو نون لگایا صالح۔ اگر 2 زبر ہوں یا 2 زیر ہوں پھر واو نون نہیں لگاتے، پھر یا نون لگاتے، دونوں حالتوں۔ جیسے مسلمن 2 زبر سے تھا، جمع کیا ہوگا؟ مسلمین۔ مسلمین 2 زیر کے ساتھ ہے تو جمع کیا ہوگا؟ مسلم۔ اسی طرح مومنن 2 زبر کے ساتھ ہے تو یا نون لگائیں گے مومنین۔ مومنین 2 زیر کے ساتھ ہے تو کیا یا نون لگائیں گے، جمع بنے گا مومن۔ صالحن 2 زبر کے ساتھ ہے تو کیا لگائیں گے؟ یا نون، تو صالحین۔ اور 2 زیر کے ساتھ صالح۔ تو یہ ہم نے سیکھ لیا تھا۔ اب یاد رکھنے کی بات یہ ہے، مذکر اگر اس طرح سے، اسے کہتے ہیں جمع سالم، یعنی جس لفظ کی جمع بنا رہے ہیں وہ پورے کا پورا جمع کے اندر موجود ہے۔ جیسے مسلم، یہ دیکھیں مسلمون میں پورا موجود ہے، مومنون مومن میں۔ تو ایسے جو اسما میں یاد کرنے کی بات یہ ہے کہ یہ مذکر کا طریقہ ہے جس میں واو نون یعنی۔ اگر کہیں پہ آپ کو قرآن پاک میں کوئی ایسا اسم ملتا ہے جس کے آخر میں واو نون یا نون ہے تو سمجھ جائیے یہ مذکر لفظ ہے، کیونکہ یہ مذکر بنانے کا جمع کا قاعدہ تھا جو اب تک ہم نے پڑھا۔ آئیے ہم جو ہے وہ ڈیٹیچ، یعنی جو ہے یہ منفصل جو ہے، جو جڑ کے آتے ہیں، متصلہ جو ہے وہ پروناؤن لیتے ہیں۔ وہ اس کا، ہم ان سب کا آپ کا، ای میرا، تم آپ سب کا نام ہے۔ اسے کہتے ہیں متصلہ ضمائر، یعنی ضمیر ہے، انگلش میں پروناؤن کہتے ہیں۔ پھر ہم نے یہ دیکھا اس کے ساتھ ہم کسی اسم کو بھی ملا سکتے ہیں۔ دیکھیے ربہ، اس کا رب، ربہم، ان سب کا رب، ربو کا، آپ کا رب، ربی، میرا رب، ربکم، آپ سب کا رب، ربنا، ہمارا۔ جی قمر النساء آپ نے ہینڈ ریز کیا، کیا آپ دہرانا چاہتی ہیں؟ اگر یہ ہے تو دہرا لیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربہ، اس کا رب، ربہم، ان سب کا رب، ربو کا، آپ کا رب، ربی، میرا رب، ربکم، آپ سب کا رب، ربنا، ہمارا رب۔ گڈ، تھینک یو، شکریہ۔ آج استاد جو ہم محترم، نے چیز جی میں نے پوچھنا تھا، آپ کہتے نا ویڈنسڈے کو تجوید کی کلاس ہوتی ہے اسی زون کی آئی ڈی پر؟ جی 8 بجے ہوتی ہے۔ جی اس میں کوئی بھی پارٹیسپیٹ کر سکتا ہے، اور اس کا بھی کیا امتحان ہوتا ہے؟ اور وہ ویک اس میں کا ایک ہی کوئی دفعہ ہوتی ہے؟ اس کا کوئی امتحان نہیں ہوتا، وہ ہفتے میں ایک ہی ہوتی ہے، اور 10 ہفتے کا کورس ہوتا ہے، اس کے بعد وہ ختم۔ پلیز یہ سوال جواب میں پوچھے گا تاکہ یہ ہم جی زیادہ شکریہ سے السلام زیادہ علیکم۔ پریکٹس کر سکیں۔ تو آج کا سبق ہے مذکر سے مؤنث اور اس کی جمع بنانا۔
یہ ہم نے دیکھا تھا مذکر لفظ جیسے ہوا ہم اس طرف اشارہ کرتے ہیں یعنی وہ مرد، اور مؤنث کے لیے ہم اس طرف اشارہ کرتے ہیں ہی یا وہ عورت۔ اب یہ دیکھیے مذکر اسم ہے، اس سے مؤنث اسم کیسے بنے گا؟ یہ مسلمن دو پیش والا ہے، ہم کیا کریں گے اس کے آخر میں گول تا لگا کے اس پہ تنوین لگا دیں گے، یعنی دو پیش لگا دیں گے، تو کیا لفظ بن جائے گا؟ یہ بن جائے گا مسلم۔ اس کا مطلب یہ ہوا اگر ہمیں مؤنث بنانی ہے تو کیا ہے، مذکر کے آخر میں گول تا لگا کے تنوین لگا۔ فرض کر لیں اگر یہ لفظ ہے ہمارے پاس مسلمن، تو گول تا سے یہ کیا بن گیا؟ مسلمتن۔ اب ایک ہے مومنہ، یہ مذکر ہے، ہم چاہتے ہیں اس کا مؤنث بنائیں، تو یہ کیا بنے گا مؤنث؟ گول تا لگائیں گے تو یہ مؤمنات، مومناتن۔ اسی طرح لفظ ہے صالحن، گول تا لگائیں گے صالحات، صالحتن ہو جائے گا۔ کافرن ہے، گول تا لگائیں گے تو کیا بنے گا؟ کافرات، کافراتن۔ اسی طرح یہ مشرکن ہے، گول تا لگایا مشرکات، تو مشرکات۔ تو اس کا مطلب ہے مذکر سے مؤنث بنانے کا ہمیں طریقہ آ گیا، کیا کرتے ہیں مذکر کے اسم کے آخر میں گول تا لگا دیتے ہیں اور اس پہ تنویر لگا دیتے ہیں۔ آئیے اس کا جو ہے عربی بول چال دیکھیے کیسے۔ اگر میں کہوں ہوا مسلم تو ہوا کا کیا ہوتا ہے الٹ؟ ہیا ہوتا ہے، مؤنث کیا ہوتا ہے؟ ہیا۔ تو اب جب ہم ہیا کہیں گے، ہیا مسلم نہیں کہیں گے، اب ہیا مسلماتن، کیونکہ ہم نے مسلم سے مسلماتن بنانا سیکھ لیا، اب ہم کہیں گے ہیا مسلمت۔ اور اگر میں کہوں ہوا مومنون تو اب یہ مؤنث کیا بنے گا؟ ہیا مؤمنات، ہیا مومناتن، کیونکہ مومن کی مؤنث مومناتن ہے۔ اس طرح اگر ہوا صالحن تو یہ اس کی مؤنث کیا بنے گی؟ اب ہیا صالحات، یا صالحتن، یعنی گول تا لگا دیں گے صالح کے آخر میں، اور ہوا کی جگہ ہیا کو لے آئیں گے۔ ہوا صابرن تو یہاں پہ کیا بنے گا مؤنث؟ ہیا صابرات، یا صابرت۔ اگر یہاں پہ ہوا شاکرن تو مؤنث کیا بنے گا اس کا؟ ہیا شاکرات۔ تو یہ ہمیں پتہ چل گیا کہ عربی بول چال میں ہوا کی جگہ ہم ہیا استعمال کر کے اور وہ مؤنث مذکر کا جو ابھی ہم نے بنانے کا طریقہ ہے وہ لگا کے ہم جملے بنا سکتے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں آگے، یہ فرق کیسے پتہ چلتا ہے ہمیں جملے میں کہ یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ مثلا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، ہم نے پڑھا ہوا یہ مذکر کیا ہوتا ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ جو بھی نام ہے یہ کیا ہے؟ مذکر ہے۔ اگلا نام دیکھیے عائشہ رضی اللہ عنہا، ہاں ہم نے پڑھا ہے مؤنث ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ عائشہ نام جو ہے یہ کیا؟ یہ مؤنث ہے۔ تو اور ہا آخر میں جو آئے یہ ظاہر کرتے ہیں کہ یہ جو ہے کون ہے؟ یہ مذکر ہے اور یا مؤنث ہے۔ اب یہ دیکھیے ربوہا یعنی اس عورت کا رب، کیونکہ ہا سے ہمیں پتہ چلا یہ کسی عورت کی بات ہو رہی ہے۔ دینوہا اس عورت کا دین، کتابوہا اس عورت کی کتاب، یعنی ہا سے ہم پہچانیں گے کہ یہ جس چیز کا ذکر ہو رہا ہے اس کا تعلق کسی مؤنث سے ہے۔ اب یہ دیکھیے ربوہو جب ہم کہتے ہیں یعنی اس مرد کا رب، تو یہ مؤنث کے لیے ہا لگا دیں گے، ربوہا اس عورت کا رب۔ اب اگر میں کہوں دینوہو تو مؤنث کے لیے کیا آئے گا؟ دینوہا، دینوہا، یعنی ہا لگ جائے گا، ہو کی جگہ ہا کا فرق آ جائے گا۔ اسی طرح کتابوہو اگر لفظ ہے تو مؤنث لفظ اس کا کیا ہوگا؟ کتابوہا، کتابوہا، ہا کا اضافہ ہو جائے گا۔ رسولوہو ہے تو اس کا مؤنث کیسے بنے گا؟ رسولوہا، ہا کا اضافہ کرتے ہیں۔ اسموہو اگر کسی مرد کا نام ہے تو عورت کا نام کیسے کہیں گے؟ اسموہا، اسموہا۔ تو یہ ہا سے جو ہے اور ہو سے ہم فرق کرتے ہیں، ہو مرد کے لیے ہوتا ہے جیسے ربوہو، دینوہو، کتابوہو، رسولوہو، اسمو، اور ہا سے ہمیں مؤنث کا پتہ چلتا ہے یعنی یہ کسی عورت سے تعلق رکھتا ہے لفظ، مثلا ربوہا، دینوہا، کتابوہا، رسولوہا، اسمو۔ اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں ایک سوال ہے
من ربوہا، ہا ہے تو لہٰذا اس کا مطلب ہے کسی عورت کی بات ہو رہی ہے کہ کون ہے اس عورت کا رب، تو ہم کیا جواب دیں گے؟ ربوہا اللہ، یعنی ربوہ اللہ، یعنی اس عورت کا رب جو ہے وہ اللہ ہے۔ اسی طرح اگر یہ ہو ما کتابوہا، یعنی اس عورت کی کتاب کیا ہے؟ کتابوہا القرآن، اور اگر ملا کے پڑھیں کہیں گے کتابوہا القرآن۔ من رسولہ، اسی طرح ہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ ہم مذکر کی بات کر رہے ہیں، سوری مؤنث کی بات کر رہے ہیں، کسی عورت کی بات کر رہے ہیں۔ من رسولہ، اس کا رسول کون ہے اس عورت کا؟ رسولہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ما اسمہا، اس کا نام کیا ہے؟ اسمہا زینب، یعنی کوئی بھی نام جو مؤنث کا ہو سکتا ہے وہ ہا کے ساتھ اسے بتائیں۔ اب ہے جمع بنانے کا قاعدہ کہ مؤنث کی جمع کیسے بنائیں۔ مذکر کی جمع بنانے کے لیے ہم نے یہ دیکھا تھا اگر دو پیش والا لفظ ہے یا ایک پیش والا تو اس کے آخر میں ہم واو نون لگا کے جمع، اور اگر دو زبر یا ایک زبر یا دو زیر یا ایک زار والا لفظ ہے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ یا نون لگا کے۔ یہ تھا مذکر۔ آئیے اب مؤنث کا طریقہ، مثلا یہ ایک لفظ ہم نے اب مؤنث بنانا تو سیکھ لیا ہے، ہم مؤنث لفظ کو لیتے ہیں مسلماتن، ہمیں پتہ ہے کہ گول تا ہے یہ مؤنث۔ اب اس کی جمع بنانے کا قاعدہ یہ ہے، یہ گول تا ہٹا کے اس کی جگہ الف تا لگائیں گے اور دو پیش تنوین اس پر تا پر لگ جائیں گے، تو یہ کیا بنے گا؟ مسلماتن سے مسلماتن۔ اس کا قاعدہ واو نون یا نون نہیں ہے، اس کا قاعدہ یہ ہے الف تا لگاتے، تو مسلماتن سے مسلماتن ہو گیا۔ آئیے اس کی مشق دیکھتے ہیں۔ لفظ ہے مسلماتن، ابھی ہم نے بنایا تھا جمع بنانے کے لیے گول تا ہٹا کے الف تا لگایا اور اس پہ تنوین لکھ دی، مسلماتن ہو گیا۔ مومناتن ہے، اب بتائیے اس سے جمع کیا بنے گی؟ گول تا ہٹائیں گے، مؤمناتن، مومناتن۔ اور صالحاتن سے کیسے بنے گی جمع مؤنث؟ صالحاتن، صالحات۔ اور کافراتن سے کیسے بنے گی جمع؟ کافراتن، کافرات۔ اور مشرکاتن سے مشرکن۔ اب اس سے ہمیں ایک اور تبھی پتہ چلا اگر قرآن پاک میں کہیں کسی لفظ کے آخر میں الف تا آ رہا ہے تو وہ مؤنث کی، کیوں؟ یہ ہم نے دیکھ لیا کہ مؤنث کی جمع بناتے ہوئے آخر میں الف تا، یعنی اگر کسی لفظ کے آخر میں جمع کے ہمیں واو نون ملتا ہے یا نون ملتا ہے تو ہم فوراً کہیں گے یہ مذکر لفظ ہے، کیوں؟ یہ مذکر جمع بنا ہوا ہے، اس میں ہم نے سیکھا تھا واو نون جمع۔ اور اگر الف تا نظر آئے تو ہم کیا کہیں گے؟ یہ مؤنث کی جمع ہے، کیونکہ یہ مؤنث کے جمع بنانے کے قاعدے میں ہم نے سیکھا کہ یہ الف تا لگاتے ہیں۔ اب ہے جمع مؤنث بنانے کا ایک طریقہ ہم نے سیکھ لیا کہ اگر وہ لفظ دو زبر والا ہو یا دو زیر والا ہو، اب کیا کریں گے؟ دو پیش کا تو ہمیں آ گیا کہ گول تا ہٹا کے الف تا لگائیں گے اور اس پر دو پیش لگا دیں گے، وہ تو آسان ہو۔ اب آئیے دو زبر دو زیر والے الفاظ، اگر کوئی اسم ایسا ہے مؤنث جو دو زبر یا دو زیر والا ہے تو اس کی جمع بنانے کا طریقہ بھی یہی ہے، گول تا ہٹا کے الف تا لگا کے اس کے نیچے دو زیر، چاہے یہ دو زبر والا ہو چاہے دو زیر والا، دونوں صورتوں میں تا کے نیچے دو زیر۔ جیسے مذکر میں ہم نے دیکھا تھا اگر دو زبر ہیں یا دو زیر ہے دونوں صورتوں میں یا نون لگا، اسی طرح یہاں مؤنث میں اگر دو زبر ہوں یا دو زیر ہوں دونوں صورتوں میں الف تا کے نیچے دو زیر۔ آئیے اس کی مثال لیتے ہیں، مثلا مسلماتن اور مسلماتن سے کیا ہوگا؟ الف تا لگانے سے جمع لفظ بنے گا مسلماتن، اور پیش والے کی جمع کیا بنی تھی؟ مسلماتن، یعنی دو پیش کی آواز، اور دو زبر دو زیر والے کی مسلماتن۔ آئیے اس کی مثالیں لیتے ہیں، یہ دیکھیے یہ ایک لفظ ہے مسلماتن دو پیش والا، تو ہم نے الف تا لگایا گولتا ہٹا کے کیا بن گیا؟ مسلماتن، یعنی دو پیش۔ مومناتن تھا، کیا بنا؟ مومناتن۔ صالحاتن سے صالحاتن۔ اور اگر دو زبر ہوں یا دو زیر ہوں پھر اس کی جمع یہ اس طرح نہیں بنتی، پھر یہ دو زیر کے ساتھ بنتی،
मुस्लिमातिन मुस्लिमात, मोमिनातन से मोमिनातिन, मोमिनातिन से भी मोमिना, सालिहातुन से सालिहातिन, सालिहातिन से सालिहात। तो हमारे पास अब ये कायदा आ गया कि मुअन्नस जब हम बनाते हैं उसकी जमा, तो उसके लिए क्या करते हैं, दो पेश वाले लफ्ज के लिए अलिफ ता पे दो पेश, और अगर दो ज़बर या दो ज़ेर है तो अब क्या लगाते हैं, दोनों सूरतों में अलिफ ता के नीचे से दो ज़ेर। अब हमारे पास दोनों कुलिया, मुज़क्कर का जमा बनाने का क्या कायदा है, दो पेश वाले लफ्ज के लिए वाव नून, दो ज़बर वाले के लिए या नून, दो ज़ेर वाले के लिए या नून। ये था मुज़क्कर। अब मुअन्नस का कायदा क्या है, मुअन्नस का कायदा ये है, दो पेश वाले के लिए अलिफ ता पे दो पेश, और दो ज़बर वाले के लिए अलिफ ता पे दो, अगर दो ज़ेर हो तब भी अलिफ ता के नीचे दो ज़ेर। अब हमें मुज़क्कर मुअन्नस दोनों की पहचान हो जानी चाहिए। आगे ये एक लफ्ज़ है रब्बुहुम, जी इसका मतलब क्या है और इसका इशारा हम कहाँ करेंगे, कितनी उंगलियों से करेंगे। रब्बुहुम, हुम का लफ्ज़, रब्बुहुम का इशारा सामने की तरफ 4 उंगलियों से करेंगे, सामने की तरफ 4 उंगलियों से, दाईं तरफ, नहीं दाईं तरफ करेंगे 4 हुम जो उंगलियों है से, वो दाईं तरफ करेंगे 4 हुम उंगलियों से। दाईं तरफ है, हुम जमा है तो 4 उंगलियों से हम दाईं तरफ करेंगे। इसका मतलब है उनका रब या उन सब का रब। अगला लफ्ज है दीनुकुम, तो इसका मतलब क्या है और इसका इशारा किधर करेंगे। सर इसका मतलब है आप सबका दीन, और 4 उंगलियों से सामने की तरफ इशारा करेंगे, यानी आप सबका दीन, ये 4 उंगलियों से। तो आइए अब है लफ्ज हमारी किताब, इसकी अरबी बनाइए, हमारी किताब। जी किताबुना, वेरी गुड। उन सब का दीन, दीनुकुम, दीनुकुम का तो मतलब है तुम सब का दीन, कुम तो सामने की तरफ इशारा करता है, ये है हुम, उन सब का, उन सब का हुम, दीनुहुम, दीनुहुम, हुम, हुम आएगा उन सब का। हाँ जी। अगर ये होता तुम सब का, फिर कहते कुम के लिए जो है सामने की तरफ कुम से इशारा करता। अब ये देखिए हमने टेबल बनाया था, सालेहुन, उससे क्या बना, सालेहातुन और सालेहातिन। थले टाइला रहती है, टाइला में पापा ने एडजस्ट कर लेंगे। और दूसरा लफ्ज था हमारे पास काफिर, उससे क्या बना था, काफिरातुन और काफिरातुन। तीसरा था मोमिन, इससे क्या बना था, मोमिनातुन मुअन्नस और इसकी जमा मोमिनातुन। आलिम जो है वो मुज़क्कर था, इससे हमने मुअन्नस बनाया आलिमातुन और जमा क्या बनेगा, आलिमातुन। मुस्लिमुन जो है मुज़क्कर है, इससे मुअन्नस बनाइए मुस्लिमातुन, जमा क्या होगा, मुस्लिमातुन। फिर हमने तर्जमा करना है, मन रब्बोहा, मन के मानी कौन, रब रब, हा उसका, यानी उसका या उस औरत का रब कौन है। कलमोहा, कलम कहते हैं पेन को, हा उसका, तो क्या होगा तर्जमा, कलमोहा उस औरत का कलम। फहियल मुस्लिमतुन, फा के मानी बस, हिया वो औरत, मुस्लिमतुन मुसलमान औरत है, तो क्या कहेंगे, बस वो मुसलमान औरत है या मुस्लिम औरत है। अब हमने जो है अरबी बना ली, वो मुसलमान औरत है, ये अभी हमने पढ़ा था। वो क्या होता है, हिया मुस्लिम औरत, मुस्लिमतुन, हिया मुस्लिमतुन, और हिया मोमिनतुन, यहाँ इसने लिख दिया है, हालांकि इसका तर्जुमा आएगा हिया मुस्लिमत, उस औरत की किताब। उस औरत के लिए हम क्या करते हैं, हा, और किताब उसके साथ जोड़ दें तो क्या करेंगे, किताबु हा, यानी उस औरत की किताब। वो औरत मोमिना है। ये जो ऊपर जुमला आया था ना, हिया मोमिना, ये असल में ये इसका है, वह हिया मोमिना, यानी वो औरत जो है मोमिन है। ठीक है, ये आया, वहां पे वो मुस्लिमतुन आना चाहिए था। आइए अब अरबी में जवाब दीजिए, मा दीनुहा, हा से हमें पता चला औरत की बात हो रही है, तो दीना हल इस्लाम या दीनोहा इस्लाम, यानी उस औरत का दीन इस्लाम है। माँ किताबोहा,
کتابہ القرآن، ما کتابہم، ہم آ گیا تو ہم ہی رہے گا، کتابہم القرآن۔ تو اللہ سے دعا ہے وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب